ایک صحابی تھے، وہ ہجرت کے وقت مکہ چھوڑ کر نکلے، اپنا گھر، اپنی دولت اور اپنا سارا بزنس پیچھے چھوڑ کر جب وہ مدینہ پہنچے تو جیب خالی تھا، تن پر ایک پرانا کپڑا تھا، لیکن ان کے دل میں ایک ایسی چیز تھی جو بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس نہیں ہوتی، وہ تھا اللہ پر یقین۔ اور وہی صحابی آگے چل کر کچھ سالوں بعد عربیہ کے سب سے بڑے تاجر بنے، سب سے بڑے بزنس مین، وہ صحابی جن کے جنازے کے وقت حضرت علی نے فرمایا کہ آج ایک ایسا شخص دنیا سے گیا ہے جیسا دوبارہ پھر نہیں آئے گا، وہ صحابی جن کے تجارت کا قافلہ تقریباً 700 اونٹوں پر مشتمل ہوتا تھا، اور وہ قافلہ اتنا لمبا تھا کہ اس کا پہلا اونٹ جب مدینے کے بازار میں داخل ہو جاتا تو آخری اونٹ جو ہوتا وہ اس وقت بھی شہر کے باہر ہی ہوتا۔ وہ صحابی تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج میں آپ کو ان کی پوری کہانی سناؤں گا، ایک کپڑے سے لے کر عربیہ کے سب سے بڑے تاجر بننے تک کا سفر، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کہانی کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ان کی دولت نہیں ہے، ان کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ سبق وہ ایک جواب تھا جو انہوں نے ایک سوال کے بدلے دیا تھا، اور وہ ایک جواب ہماری ساری زندگی بدل سکتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن، جن کا نام زمانہ جاہلیت میں یعنی جب وہ ایمان نہیں لائے تھے تب ان کا نام تھا عبد العمر، لیکن جب وہ ایمان لائے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آج سے تمہارا نام ہے عبد الرحمن، یعنی رحمان کا بندہ۔ وہ مکہ کے ایک عزت دار قریشی خاندان سے تھے، اپنا مال و دولت تھا، اپنا بزنس تھا، خود کا گھر تھا، اور وہ تجارتی قافلے میں جایا کرتے تھے۔ ان کے جو تجارتی قافلے تھے وہ یمن تک کا سفر کیا کرتے تھے، اور جب وہ ایمان لائے تو وہ کچھ پہلے لوگوں میں سے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ ایک بار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ملاقات کی، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بتائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سنا اور ایمان لے آئے۔ انہوں نے ایک پل بھی نہیں سوچا، مطلب ایمان آیا تو سیدھا ان کے دل میں گیا، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے وہ سب کچھ سہا جو اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں نے سہا، ظلم، تکلیف، بائیکاٹ، لیکن اسلام کا دامن انہوں نے ایک پل کے لیے بھی نہیں چھوڑا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا تو انہوں نے ایک پل بھی نہیں سوچا اور اپنا سارا ساز و سامان سب مکہ میں چھوڑ کر ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ تو جب انہوں نے ہجرت کی تو اپنا سارا کچھ مکہ میں ہی چھوڑ دیا انہوں نے۔ اب جب وہ مدینہ پہنچے تو ان کے پاس مال و دولت وغیرہ تو کچھ نہیں تھا، لیکن انہیں اللہ پر یقین پورا تھا۔ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا کام کیا جو اپنی مثال نہیں رکھتا، اور تاریخ میں ہمیں ڈھونڈنے سے بھی اس کے کہیں پر مثال نہیں ملتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہوئے مہاجرین اور مدینے میں رہ رہے انصار، ان لوگوں کا بھائی چارہ بنا دیا، یعنی ایک مہاجر کا بھائی ایک انصار کو بنا دیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جن کے ساتھ میں بھائی چارہ بنا ان کا نام حضرت سعد تھا۔ حضرت سعد جو تھے وہ بھی مدینے کے بہت بڑے تاجروں میں سے ایک تاجر تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے۔ تو یہ بھائی چارہ بننے کے بعد حضرت سعد حضرت عبد الرحمن کو اپنے گھر لے کر کے گئے، اور حضرت سعد نے جو فرمایا وہ بھی ایک تاریخی جملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی، میں بہت امیر آدمی ہوں، میرے پاس 2 باغات ہیں، گھر ہے، اور میری 2 بیویاں ہیں۔ آپ جسے کہے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، آپ ایک سے نکاح کر لیجئے، ایک میرا باغ لے لیجئے، اور میری جتنی دولت ہے اسے ہم آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں۔ سوچئے، ایک ریفیوجی جس کے پاس کھانے تک کو کچھ نہیں ہے، اسے ایک پورا کے پورا امپائر آفر ہو رہا ہے۔ سوچئے اگر حضرت عبد الرحمن کی جگہ پر اگر ہم ہوتے تو ہم لوگ کیا کہتے؟ ہم لوگ کہتے سبحان اللہ، میری تو لاٹری لگ گئی۔ لیکن سبحان اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا کردار دیکھیے، وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ میرے بھائی، یہ دولت اور آپ کا مال، آپ کی بیویاں، آپ کا اہل خانہ جو ہے وہ آپ کو مبارک ہو، اللہ اس میں برکت دے، مجھے بس بازار کا راستہ دکھا دو، بازار دکھا دو۔ یہ 3 الفاظ، یہ تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جواب۔ انہوں نے چیریٹی قبول نہیں کی، نہ احسان لیا، انہوں نے اپارچونٹی مانگی۔ اب آپ سے ایک سوال، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ حضرت عبد الرحمن کی جگہ پر ہوتے تو آپ کیا جواب دیتے؟ اب جب بازار کا راستہ ملا تو حضرت عبد الرحمن چل دیے۔ اب سوچو، مدینے کا بازار بالکل نیا شہر جہاں پر مسلمان نئے نئے آباد ہوئے، آدھا بازار پر یہودیوں کا قبضہ، آدھے بازار پر کافروں کا قبضہ۔ اب ایسے میں ایک نئے انسان کے لیے صرف ایک یقین کے ساتھ میں جو گیا ہوا ہے اس کے لیے اپنی جگہ بنانا کتنا مشکل کام ہوگا۔ لیکن وہ مارکیٹ گئے، انہوں نے مارکیٹ کا سروے کیا۔
اور یہ چیز پتہ کی کہ لوگوں کو واقعی میں کس چیز کی ضرورت ہے، اور انہوں نے ایک بالکل چھوٹے سے کاروبار اسٹارٹ کیا، دہی اور مکھن کا۔ اور جیسے ہی انہوں نے تجارت شروع کی، بزنس شروع کیا، انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کمپیٹیٹرز کی مدد کی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انہوں نے اپنے سے چھوٹے جو کمپیٹیٹرز تھے، جو ٹریڈرز تھے، ان کی ہیلپ کی، انہیں بلا سود قرض دیا۔ اگر وہ قرض واپس نہیں کر پائے تو انہوں نے معاف کر دیا۔ اس لیے نہیں کہ انہیں قرض معاف کرنا اچھا لگتا تھا، وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے۔ قرض اس لیے معاف کیا کہ وہ جانتے تھے کہ کمپٹیشن سے اچھا کولیبوریشن ہوتا ہے۔ جب کمیونٹی امیر ہوگی تو اس کا ہر شخص انکلوڈیڈ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بخود امیر ہوں گے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پورا مدینہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا قرض دار تھا، یعنی جیسے 1/3 مدینے کو انہوں نے قرض دے رکھا تھا اور 1/3 مدینے والوں کا قرض وہ معاف کر چکے تھے، اور جو باقی 1/3 جو بچے تھے ان کی وہ ڈائریکٹ ہیلپ کیا کرتے تھے۔ اور وہ خود اتنی سادگی سے رہتے تھے کہ وہ اپنے مزدوروں کے ساتھ ہی بیٹھ کر کبھی کبھی کھانا کھایا کرتے تھے، تو کوئی انہیں ان کی دولت کی وجہ سے ایسے الگ سے پہچان نہیں سکتا تھا۔ یہ تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا کردار۔ اور پھر آگے چل کر ایک دن وہ آیا جسے سن کر واقعی میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک دن کی بات ہے، مدینے میں سب لوگ اپنا کام کر رہے تھے کہ اچانک کہیں سے آواز آئی، بہت گھڑگھڑاہٹ کی آواز آنے لگی، زمین تھر تھر وائبریٹ ہونے لگی، کانپنے لگ گئی۔ لوگ پریشان ہو گئے، لوگ اپنے گھروں سے نکل کر کے دیکھنے لگے کہ انہیں لگا کہ شاید زلزلہ آ گیا ہے۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد ان کے سامنے ایک 700 اونٹوں کا ایک بڑا قافلہ آیا، جو تجارتی قافلہ تھا، جس پر کپڑے، کھانے، ضرورت کی دوسری سامان، برتن، ہر وہ چیز لدی ہوئی تھی جس کی مدینہ کے لوگوں کو ضرورت تھی۔ اتنا لمبا قافلہ کہ جس کا پہلا سرا جب مدینہ کے بازار میں داخل ہوا تو آخری سرا ابھی شہر کے باہر ہی تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اتنی دولت آئی تو ان کے دل میں ایک خوف بھی آنے لگا کہ انہوں نے کہیں پر سن رکھا تھا کہ جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوگی وہ اتنا زیادہ دیری سے جنت میں داخل ہوگا، یعنی اس کا حساب کتاب اتنا سخت ہوگا۔ تو جب انہیں یہ احساس ہوا تو وہ تڑپ اٹھے۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ میں جنت میں گھسٹتے ہوئے یعنی گھسکتے ہوئے داخل نہیں ہوں گا، میں ایسا کام کروں گا کہ انشاءاللہ میں جنت میں دوڑتے ہوئے داخل ہوں گا۔ اور پھر اسی وقت انہوں نے اپنا پورا قافلہ، 700 اونٹوں کا قافلہ، پورا مال اونٹ سمیت مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ سوچو، 700 اونٹوں پر لدا ہوا مال اونٹ کے ساتھ ایک پل میں پورے شہر میں تقسیم کر دیا۔ تو لوگوں کو لگا، جو ان کے کمپیٹیٹرز تھے انہیں لگا کہ اب تو ان کا بزنس ختم۔ لیکن اللہ کی قسم، لوگوں نے دیکھا کہ برکت ان کے پاس ایسی آئی، دولت ان کے پاس اتنی آئی کہ پہلے سے بھی زیادہ، کئی گنا زیادہ ان کے پاس دولت پھر سے بڑھ کے واپس آئی۔ کیونکہ ایک اصول آپ کو پتہ ہے نا کہ صدقہ دولت کم نہیں کرتا، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ یہ پورا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مجھے آپ کو جو بتانے کا وہ مقصد ہے، وہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمیں بکس میں نہیں ملتی۔ ایک بار کا واقعہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھانا لایا گیا۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنے امیر شخص تھے، بہت امیر صحابی تھے، تو ان کی شان کے مطابق ان کے سامنے بہت سارے کھانے جو ہے وہ پروسے گئے۔ تو اتنا سارا کھانا دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا، کیا ہے عبد الرحمن، کیا ہوا؟ تو حضرت عبد الرحمن نے روتے ہوئے جواب دیا کہ حضرت مصعب بن عمیر جو بدر میں شہید ہوئے، وہ مجھ سے کہیں بہتر انسان تھے، لیکن جب وہ شہید ہوئے تو غریبی کا یہ عالم تھا کہ جو کفن کے نام پر جو انہیں کپڑا ملا تھا، اس سے جب ان کا سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ اور آج میرے سامنے اتنا زیادہ کھانا ہے، میرے پاس اتنی زیادہ نعمتیں ہیں، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری جو عبادتیں ہیں ان کا انعام جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں ہی نہ دے دے اور میرا حصہ آخرت میں کچھ نہ بچے۔ اور اتنا کہہ کر وہ رونے لگ گئے، اور وہ کھانا جو تھا نا وہ کھا ہی نہیں سکے۔ یہ تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنی دولت، پھر بھی اللہ کا اتنا ڈر، اور پوری دولت ان کی حلال طریقے سے کمائی ہوئی تھی۔ دنیا کا کھانا کھانے کا ڈر، آخرت میں خیر کا حصہ نہ ملنے کا ڈر، یہ تھا ان کا تقویٰ۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو کچھ ایسا ہوا جو مدینے کے لوگوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے
72 साल 72 ईयर्स की एज में वफात पाई। और जब उनकी विरासत तकसीम करने का वक्त आया तो लोग दंग रह गए। सोना, इतना ज़्यादा सोना उन्होंने छोड़ा था कि वो तौला नहीं जा सका। आखिर में उनकी जो सोने थे उन्हें कुल्हाड़ी से काट कर तकसीम करना पड़ा। सोचो, उनकी विरासत में इतना सोना उन्होंने छोड़ा कि वो तौला नहीं जा सका। और उस वक्त के जो उलमा थे उन्होंने कुल्हाड़ी से काट कर वो सोना जो था उनके जो वारिसिन थे उनमें तकसीम किया। सिर्फ जो उनका 1/4 जो हिस्सा था जो उन्होंने छोड़ा, उस वक्त उसकी कीमत थी तकरीबन 84,000 दिनार सोने के सिक्के। यानी आज के हिसाब से उनकी जो 1/4 हिस्सा जो था सिर्फ उसकी कीमत हज़ारों करोड़ों में थी। यानी कि सोचिए, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी जो कि खुद एक बहुत अमीर साहबी थे, उन्होंने भी उनकी विरासत से कुछ हिस्सा लिया। तो लोगों ने उनसे दरियाफ्त फरमाया कि आप तो इतने अमीर इंसान हैं, इतने अमीर साहबी हैं, आपको इस विरसे की क्या ज़रूरत है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि हज़रत अब्दुर्रहमान जो थे उनके पास बहुत दौलत थी, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी हराम का एक लुकमा नहीं खाया, कभी हराम के पैसे को हाथ तक नहीं लगाया। उनकी पूरी दौलत जो है वो पूरी हलाल की कमाई से है। और ये हिस्सा जो मैं ले रहा हूँ वो पैसे के लिए नहीं बल्कि बरकत की नीयत से ले रहा हूँ। सोचिए, इतने अजीम सहाबी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि हज़रत अब्दुर्रहमान की पूरी दौलत हलाल है और उसमें बरकत है। ये थी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की असली विरासत। लोग सिर्फ उनकी दौलत के बारे में बात करते हैं, लेकिन उनकी असल जो विरासत है वो ये है कि दौलत के साथ साथ हलाल कमाई की गारंटी। यानी उनके पास इतना माल था और ऐसा माल था कि जो अमीर साहबी थे वो भी उसमें से ले लिया करते थे बरकत की नीयत से। तो देखिए, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो कहानी है ना, वो सिर्फ एक अमीर साहबी की कहानी नहीं है, वो एक पूरा लाइफ मैनुअल है। तो उनकी ज़िंदगी से ना हमें कई लेसन मिलते हैं। जैसे लेसन नंबर 1, डिग्निटी ओवर डिपेंडेंसी। जब हिजरत के बाद हज़रत साद ने उन्हें अपनी मालो दौलत, बीवियाँ वगैरह जो है वो उन्हें ऑफ़र की, तो उन्होंने चैरिटी वगैरह नहीं ली, एहसान नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ बाज़ार का रास्ता पूछा। उन्हें मदद नहीं चाहिए थी, उन्हें बस एक मौका चाहिए था। ये फ़र्क है। लेसन नंबर 2, कैरेक्टर बिल्ड्स वेल्थ, वेल्थ डजंट बिल्ड्स कैरेक्टर। पहले ईमान, पहले किरदार, पहले सीधा रास्ता और उसके बाद दौलत जो है ना वो खुद ब खुद आती है। लेसन नंबर 3, कम्युनिटी की फ़िक्र अपनी फ़िक्र है। वो अपने कॉम्पिटिटर्स को, अपने से छोटे जो ट्रेडर्स थे उन्हें उधार दिया करते थे, उनकी हेल्प किया करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि जब बरकत आएगी तो पूरी कम्युनिटी उससे सैराब होगी, सबके लिए बरकत आएगी। लेसन नंबर 4, दौलत जो है ना वो एक टूल है, एक औजार है। दौलत मकसद नहीं है। 700 ऊँटों का काफिला उन्होंने एक पल भी सोचे बगैर पूरा वक्फ कर दिया, पूरा सदका कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि दौलत मकसद नहीं है, आखिरत की फ़िक्र जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। और वेल्थ जो है वो एक हाथ का औजार है, वो ज़िंदगी का मकसद नहीं है, वो दिल का मालिक नहीं है। लेसन नंबर 5, हलाल माल की गारंटी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी उनके माल से लिया, हालांकि वो काफ़ी अमीर साहबी थे, लेकिन उन्होंने उनके माल से लिया। क्यों? पैसों के लिए नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये माल जो है वो पाक है, इसमें बरकत है, ये हलाल कमाई से कमाया हुआ माल है। तो तबर्रुक के तौर पर उन्होंने उसमें से उनकी विरासत से कुछ हिस्सा जो है वो लिया। और सबसे आखिरी लेसन है और सबसे ज़रूरी, वो है दौलत और दौलत के साथ साथ तकवा। तो दौलत और तकवा एक साथ चल सकते हैं। आज जो हमारे मुआशरे में गलत फहमी फैली हुई है कि हर बड़ा आदमी चोर होता है, ऐसा नहीं है। अगर इंसान चाहे तो दौलत और तकवा दोनों एक साथ लेके चल सकता है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से हमें ये सबक सीखने को मिलता है। वो मदीने के अरेबिया के सबसे बड़े ताजिर भी थे और साथ ही साथ वो अल्लाह से डरते भी थे। दोनों चीज़ों को उन्होंने बैलेंस करके एक साथ लेके चला। तो मेरे भाइयों और बहनों, देखो, हम में से ना बहुत से लोग हैं जो ये चीज़ सोचते हैं कि दीन और दुनिया दोनों अलग अलग चीज़ है, एक साथ नहीं चल सकती। अमीर बनना और एक अच्छा मुसलमान होना दोनों एक साथ नहीं चल सकते, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी पूरी ज़िंदगी में ये साबित करके दिखा दिया है कि ये जो बातें हम लोग सोचते हैं ये बिल्कुल गलत बातें हैं। तुम अमीर भी हो सकते हो, तुम अल्लाह से डरने वाले भी हो सकते हो, अच्छे मुसलमान भी हो सकते हो, सारी चीज़ें एक साथ आप कर सकते हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आपके उस भाई के साथ, आपकी उस बहन के साथ जिसे ये कहानी सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक आईना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह जल्द ही किसी और सहाबी की
ज़िंदगी पर एक और वीडियो बनाएंगे जिससे हमें कुछ सीखने को मिले, हमारी ज़िंदगी बदलने का मौका मिले। और अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आप इस वक्त वेल्थ के किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, एक 5 मिनट का फ्री इस्लामिक वेल्थ असेसमेंट लीजिए और जानिए कि इस वक्त आपकी करंट स्टेटस जो है वो क्या है और किस चीज़ पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है ताकि आप अमीर बन सकें। अस्सलाम वालेकुम।